بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ جس طرح سے گزشتہ 17 برس میں جو ایک پودا میں نے اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں بیٹھے ہیں، افتخار عارف صاحب افتخار ادب ہیں، اردو کی آبرو ہیں، اور انور مقصود صاحب پورے گلوب پر جس طرح اس زبان کو انہوں نے پہنچایا ہے، اور ہمارے ساتھ نور الہدیٰ شاہ ہیں جو ہماری جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور بہت بڑی ادیب ہیں۔ تو اتنی بڑی جو آرٹس کانسل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹ زلزلے کے بھی آتے ہیں اور پازیٹیو چیز کے بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے 2 سال بعد KLF شروع ہو گیا، پھر پاکستان کے 20-30 شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، گجرات میں، فیصل آباد، بھاولپور، ایبٹ آباد، پشاور، تو یہ اس اردو کانفرنس نے ایک اس طرح کا ارتحاج برپا کیا کہ جو ایک غیر مناسب طور پہ زبان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی ایسے لوگوں کی زبان ہے جو بازار کی زبان کے طور پہ، کیونکہ یہاں بازار میں تو بولی جاتی تھی، لیکن لٹریری زبان کا بھی ان کو تھا، لیکن ہمارے بچے اس سے آشنا، ان کا خیال تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے زبان سے، اور مشکل بات تھی کیونکہ 300 سال سے لاہور اس کا پیراڈائم تو تھا، لیکن اس شہر میں میجورٹی کے بسنے والوں کی مادری زبان نہیں تھی یہ، اور پنجاب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ 300 سال میں اردو کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا، کسی نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن جس طرح ہم اپنی مادری زبانوں سے محبت کرتے ہیں، اور اردو کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ سندھی کا سیشن ہے، سرائکی کا ہے، بلوچی کا ہے، پنجابی کا ہے، پشتو کا ہے، اور ایک گلدستہ سجاتے ہیں، تو دنیا میں سب سے بڑے اردو بولنے والوں کا یہ سب سے بڑا شہر ہے، اور جو ہندوستانی جس کو ہندی کہتے ہیں یا ہندوی کہتے ہیں، اور شاہ رخ خان جو ڈائیلاگ بولتا ہے یا دیپیکا پڈگون بولتی ہے، وہ بنیادی طور پہ اردو ہے، وہ اس کا رسم الخط جو ہے انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، اور پوری دنیا میں اردو صرف لٹریچر کے ذریعے تو پہنچی، لیکن اس کو گانے والوں نے بھی بہت پھیلایا۔ مہدی حسن خان صاحب نے اردو کی غزل کو اس مقام تک پہنچایا کہ اس سے پہلے، اور اقبال بانو اور فریدہ خانم سے پہلے، لوگوں کو کوئی غالب کی غزلیں کوئی پتہ نہیں تھی کہ یہ گائی بھی جا سکتی ہیں، اور میر صاحب کی اس نے پہنچایا۔ اسی طرح سے ہمارا جو میڈیا ہے، میرے لیے ایک مسئلہ سب سے بڑا جو تھا، میں آج اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ اپنی زبانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ٹاسک مشکل تھا کیونکہ چونکہ سرکاری زبان نہیں ہے، اور سرکار میں یا غیر سرکار میں یا پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں نوکری جو ملتی ہے وہ صرف انگریزی بولنے والے کو یا لکھنے والے کو ملتی ہے، تو جو زبان جس کو بول کے آپ کو روزگار نہیں ملتا، تو وہ زبان لٹریچر کی زبان رہ جاتی ہے اور مارکیٹ کی زبان کے طور پہ رہ جاتی ہے، تو اس لیے ہمارے نوجوان اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ کام ہم نے اس کو ری برانڈ کیا ہے، اور اس کو ری برانڈ کیا اپنے جو ہمارے بڑے سپر اسٹار تھے، جو مقبول تھے ہمارے نوجوانوں میں، یہ برابر میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور یہ ہو گئے، پھر ہم نے اور آگے گئے، اور پھر ضیاء محی الدین صاحب چلے گئے دنیا سے، اور بھی بہت سارے تھے، ہم نے ان کو پیکیج بنایا کہ اس میں تھیٹر بھی ڈالیں گے، فلم بھی ڈالیں گے، میوزک بھی ڈالیں گے۔ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ خالی زبان نہیں ہوتی، اس کی پیچھے اس کی پوری تہذیب، اس کی بود و باش، اس کا رہن سہن، اس کی غذا، اس کے کپڑے، اس کی فلم، اس کا میوزک، اس کا تھیٹر، اس کے مصور، یہ سب ہم ایڈ کرتے چلے گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک طرح سے بنیادی طور پہ اردو کانفرنس ہماری قومی ثقافتی کانفرنس ہے کہ جو سب کی اندرونی اور بیرونی پاکستان کے ہمارے جو دشمن ہیں، ہم خود بھی اور باہر سے بھی، اس کی وجہ سے جو فالٹ لائن آئی ہیں، جو بدمزگی ہے، جو نفرتیں ہیں یہاں مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان، تو اس کو بھی بریج کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم سے ہم نے نور الہدیٰ شاہ، افتخار عارف صاحب،
प्रोफेसर अब्बासीन, बलूचिस्तान से मुनीर बादीनी, पंजाब से कोई और, कश्मीर से कोई और, गिलगित से। हमने उस सूरत हाल में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस शहर में एथनिक वायलेंस में 40 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए, और आर्ट्स काउंसिल में इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में एक मुशायरा हो रहा था। गाड़ी की डिग्गी पे हम खड़े हुए 2-4 लोग, और शुरू की कॉन्फ्रेंस थी। ना हम ब्रांड थे, ना आर्ट्स काउंसिल ब्रांड थे। आर्ट्स काउंसिल को ब्रांड भी इसी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने बनाया। हमने मशवरा किया, और हम कोई कैलस लोग नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि जो इस तहजीब का दुश्मन है वही इस मुल्क का दुश्मन है। हम ये समझते हैं कि यहाँ इसीलिए ये काम किया जाता है कत्ल व गारतगरी का, ताकि हमारा सकाफती अदबी काफिला रुक जाए। हमने उधर मशवरा किया, हमने बाहर की बत्तियां गुल की, हमने अंदर मुशायरा किया इनकी सदारत में। एक आदमी के खड़े होने की जगह नहीं थी, उस वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और बॉम्बे में बम धमाके हो चुके थे, और हिंदुस्तान के 12 बड़े लोग यहाँ थे। शमीम अनफी साहब, गोपीचंद नारंग, खलीक अंजुम, शाहिद माहौली, शमसुररहमान फारूकी और बहुत सारे। तो इसकी एक पूरी दास्तान है। इस कॉन्फ्रेंस के साथ कॉन्फ्रेंस ने भी ग्रो किया, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा, आर्ट्स काउंसिल ने भी ग्रो किया, उसने दूसरी ब्रांड्स बनानी शुरू की। मैं उसके चक्कर में नहीं जाऊंगा। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल आप सबकी कैमरे के लेंस से पूरे ग्लोब ने देखा है। पाकिस्तान और कराची शहर, जिसको ये था कि यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, यहाँ से लोग हिजरत कर गए, वो अनवर मकसूद सामने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की क्लोजिंग पे 30-40 हज़ार बच्चे अंदर थे, इतने बाहर थे। उनको एक ही पैगाम दिया कि मैं भी नहीं गया, तुम्हें भी बाहर नहीं जाना, लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए, उनको सांस लेने के लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका तो हमने देना है। ये हमारी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। अददी एतबार से भी 300 के करीब लोग हैं, 64 के से ज़्यादा सेशन है। इसका फोकस कराची है, जिसने इसको सेलिब्रेट किया। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा, कराची जिसमें 70 साल पहले इस आर्ट्स काउंसिल ने जन्म लिया, और कराची जिसमें दुनिया भर से, हिंदुस्तान से और पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई, और वहाँ से सलीम ज़मान सिद्दीकी भी आए, और यहाँ से शेख अयाज भी आके यहाँ रहा, यहाँ अमर जलील भी आया, और नूरुल शाह भी आई, और यहाँ सिराजुल हक मेमन भी आया, और हिंदुस्तान के बड़े अदीब जो थे वो भी आए। वो कराची, उसका हमें इदराक है। मैं जब मिनट पढ़ता हूँ ना 1955, 56, 57, 58 के, और मैं देखता हूँ कि 1956 में फ्रेंच आर्टिस्टों की एग्जीबिशन हो रही है, 1962 में हमारी पेंटिंग न्यूयॉर्क जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारा सफ़र हमने तय करना है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये इब्तिदा है। हमें पहले इस नफ़रतों के अफरीद से निपटना था, काफ़ी हद तक हमने उस पर काबू पाया। हमें आगे बढ़ना है, और इंटेलेक्चुअली जहाँ पर ये शहर था 50s में और 60s में, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। 55 से ज़्यादा म्यूज़िक और डांस के स्कूल थे, 120 सिनेमा थे, और शहर 4 लाख का था। अब शहर 2.5-3 करोड़ का है। हमारे सिनेमा टूट रहे हैं, हमारी किताबों की दुकानें टूट रही हैं। ये एक पूरा तहजीब है जो मेरे बुजुर्ग जो दुनिया से चले भी गए, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, असलम फारूकी साहब, जालबी साहब, सबकी जूतियां सीधी की हैं, और जो जिंदा हैं उनकी भी। और ये एक तहजीबी तसलसल को जारी रखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपके पास पूरा प्रोग्राम है, चंद चीज़ें अलग हैं। एक तो कराची का आर्किटेक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसके मसव्विर, उसके मौसीकार, उसके गुलकार, उसका अदब, उसके नज़्म गो शोरा, उसके गज़ल गो शोरा, उसके नक़ाद, उसके फिक्शन राइटर, उसके चाय खाने, उसके बागात, उसके सिनेमाज, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो अहम तरीन इस वक्त दुनिया को सामने चीज़ें, और पाकिस्तान को आबादी जो हमारे और हम मनसूबाबंदी में, पॉपुलेशन प्लानिंग में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। ना हमारे पास पानी है, ना रहने को घर है, ना सांस
लेने को साफ हवा है, आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा सेशन है कि पूरी दुनिया के क्रिएटिव लोग उससे ख़तरा महसूस करते हैं और उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हो रहे हैं। सो उस पर हमने सेशन रखा है, उसके फ़वाइद क्या क्या हैं, उसके नुकसानात क्या क्या हैं। और इसी तरह से हमने एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, उस पर हमने सेशन रखा है, क्योंकि हमारा भी सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया को जो दरपेश है वो ये है। इसी तरह से सेलिब्रिटी सेशन है, अनवर मकसूद साहब को आप देखेंगे, इफ्तिखार भाई हैं, बुशरा अंसारी है, और नौजवानों की दिलचस्पी इनके साथ भी है। और इनके साथ हमने बड़े बड़े एंकर, एक्टर, मायरा खान, फहद मुस्तफ़ा, हमायूं सईद, आसिम अज़हर, अदनान सिद्दीकी, और फिर ये ताबिश हाशमी, वसीम बदामी, ये लोग भी हैं। सो हमने इन सबको भी एक बात समझाई है कि हम गुफ्तगू जब ताबिश और वसीम भी आपस में कर रहे होंगे, इस शहर की पिछली गली के दो लड़के स्ट्रगल करके यहाँ पहुँच गए, लेकिन उर्दू ज़बान बोलने से इतने अमीर हुए सारे एक्टर, सारे एंकर। तो इस दफ़ा की डिस्कशन में ज़बानें भी आएंगी, और अगर फिल्म पे भी बात होगी तो ज़बान की सेहत पे बात हो रही होगी। सो इस दफ़ा आप हमारे आर्टिस्टों को भी और एंकर्स को भी थोड़ा सा अपने आप को लिटरेचर के साथ कनेक्ट करता हुआ देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मैंने कर ली, एक दो जुमले मैं इनसे ले लूँ, अदी से। अदी, हाँ अदी आप बोले। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हम सब आर्ट्स काउंसिल कराची और बिलखुसूस अहमद शाह, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से इस कॉन्फ्रेंस को मुस्तकिल लेते चले आ रहे हैं, जो चीज़ कहने की है वो ये है कि हम सब के दिलों में बहुत कुछ होता है। समाज से हम मुत्तफ़िक नहीं होते, हालात से हम मुत्तफ़िक नहीं होते, दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन ये साबित है कि गम दिल का इलाज अदब और फ़न में है, जिसको हम यहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह जारी रखे हुए हैं। यहाँ जो कुछ सवालात मुझसे भी पूछे गए थे कुछ दिन पहले से कि इस बार इतने फ़नकार क्यों इसमें शामिल हुए हैं, अहमद शाह साहब ने बहुत इसका अच्छा जवाब दिया है। मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूँगी कि एक शिकायत जो ये आती है ड्रामा का मयार, फिल्म का मयार, और इवन ख़बरों में हम जब देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर जब हम देखते हैं, तो गुफ्तगू का मयार वो नहीं रहा है। उसकी सिर्फ़ एक वजह है कि हमारा आर्ट जो है वो अदब से काट कर अलग कर दिया गया। जब इन दोनों का इम्तिज़ाज होगा, ये अदब के साथ शामिल होंगे, ये अदब के हवाले से बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनकी गुफ्तगू जो है वो किस मयार की है, और ये मयार मुकर्रर करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे एक नई चीज़ होने जा रही है। कराची के हवाले से, कराची सिंध का दिल है, और ये दिल सदा धड़कता रहे, और मैं समझती हूँ कि इस धड़कते हुए दिल में एक बुनियादी धड़कन अहमद शाह ने यहाँ फ़न, अदब, सकाफ़त, ज़बानों के हवाले से, उर्दू ज़बान को आपस में गुफ्तगू के हवाले से जिस तरह जारी रखे हुए हैं, ये एक बुनियादी धड़कन है जो हमेशा धड़कती रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अनवर मकसूद साहब इतने सालों से, पहले इनकी बड़ी बहन फातिमा सुरिया बजिया मरते दम तक मेरी बॉडी में थी और मेरी रहनुमाई करती थी। अनवर साहब भी पहले दिन से वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है, बल्कि ये तो मैं दरख्वास्त करूँगा कुछ। जी, आर्ट काउंसिल को वजूद में आए हुए 70 साल हो गए। ये 70वीं कॉन्फ्रेंस है उर्दू की। उर्दू के बारे में जो शाह साहब ने कहा कि ये लश्करी ज़बान कहते थे इसको, और अब लश्करी भी रह गई है ज़बान, और उन्हीं के साए में ये 70वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है उर्दू में। तो इसमें शाह साहब ने बुलाया है, फिल्मी सितारों को भी रखा है, अच्छी बात है, ताकि वो उर्दू सही बोलें।
تو اس کانفرنس سے کچھ سیکھیں اور پھر تلفظ ٹھیک کر لیں. وجہ یہ ہے ان سب کو بلانے کی. مگر شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں یہ انسان ایک دن چین سے سوئی نہیں ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ آرٹ کونسل میں ہو رہا ہے. کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ یہ صرف ان کی ہمت ہے، جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. دنیا بھر کا فیسٹیول کر لیا، 40 ممالک کے لوگ آئے، 44 آئے اور چلے گئے خوش خوش، اور بہت بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد عوامی تھیٹر فیسٹیول ہوا، وہ بھی کمال ہو گیا. اور پھر اب یہ اردو کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائے گی. اور مشاعرہ بھی ہے اس میں، مگر 2 مشاعرے ہیں. مگر اس میں ایک بات اچھی کی ہے شاہ صاحب نے کہ ہر شاعر کو 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے. 10 منٹ سے زیادہ جو ہوگا وہ سوئچ آف ہو جائے گا مائک کا، تاکہ دوسرا آ جائے. 10 منٹ زیادہ نہیں. جب 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 30 شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، تو 4 بجے تک لوگ انتظار نہیں کر سکتے اچھے شاعر کو سننے کے لیے، کیونکہ برے شاعر تو شروع میں جگہ نہیں چھوڑتے آ کے. اور جو کراؤڈ آتا ہے وہ انہی کو سننے آتا ہے کہ آدھا گھنٹہ گائیں یا 1 گھنٹہ سنائیں. ایسا اس دفعہ نہیں ہوگا. 10 منٹ ہیں ہر آدمی کے پاس، وہ اپنا کلام 10 منٹ میں ختم کریں، چاہے 1 غزل ہو چاہے 2 غزلیں ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بھرا رہے گا. حالات جیسے بھی ہوں ملک میں، کانفرنس کامیاب ہوگی، یہ میں کہہ سکتا ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہیں خلاف بھی لکھ دیتے ہیں. میرے پاس تو پتہ نہیں، مجھے دوسرے فون سے اطلاع ملتی ہے. وہ صرف ایک حسد ہے کہ اس عمارت میں ہر چیز کامیاب کیسے ہو رہی ہے. اس دفعہ بھی کانفرنس کامیاب ضرور ہوگی. مبارک ہے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب بھی احمد شاہ صاحب کی کانفرنس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ مجھے حکم دیتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں. اور ہر دفعہ عمر جو ہے وہ مانے آتی ہے کہ اب زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے، مگر ملاقاتیں اور تعلق اور زبان اور تہذیب بہت تفصیل سے شاہ صاحب نے اپنے پروگرام کی نوعیت بتا دی. میں 1-2 جملے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ادب اور فن جو ہے وہ مارجنلائز ہوتا جا رہا ہے. اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی ہے کہ اصل بات ہے وہ پیسہ کمانا ہے اور آسودہ حال ہونا ہے. اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ آسودہ حال ہے. فن جو ہے وہ اس کی ترجیح نہیں رہی. اور ایسے میں فنون کو معتبر بنانا، اس کو اعتبار بخشنا، یہ بہت اہم بات ہے. اگر زندگی کو زندگی رہنا ہے اور اس میں کوئی معنویت تلاش کرنی ہے اور انسان کو، آدمی کو مہذب بنانا ہے، تو اس کو فن کی طرف آنا ہوگا. وہ ادب ہو، موسیقی ہو، مصوری ہو، تھیٹر ہو، یہ سب ہماری زندگی کو زندہ رہنا سکھاتے ہیں، زندگی میں کوئی معنویت پیدا کرتے ہیں. وگرنہ یہ ایک سپاٹ بے رنگ سی زندگی ہوگی جو شاید حیوانی سطح سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی. ابھی آپ دیکھیے، کہیں میں نیو یارک میں رہا ہوں بہت دیر، تہران میں میں نے زندگی گزاری ہے بہت دیر، میں بیجنگ اور ماسکو اور برطانیہ میں 14 برس رہا ہوں. کوئی ایک ادارہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں اتنی تفصیل کے ساتھ فنون کی اتنی جہت میں کام ہو رہا ہو. ابھی جیسے میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ جیسے تھیٹر کا ابھی پورا 1 مہینے کا قصہ ہوا، پھر اس کے بعد اس میں باقاعدہ اضافہ ہوا. مصوری کی یہاں نمائشیں ہوتی رہتی ہیں، موسیقی کی یہاں تربیتی قصے شروع ہوئے ہیں. میں شروع دن سے آرٹس کاؤنسل کے مختلف، یعنی فیض صاحب کا زمانہ بھی میری نظر میں ہے اور عرفان صاحب کی زندگی بھی میری نظر میں ہے، میں نے کام دیکھا ہے. اب میں یعنی ہمارے ہاں بخل بہت ہوتا ہے. کسی کے لیے کشادہ دلی سے اعتراف کرنا، یہ شہر جو ہے اپنے منفی رجحانات کی وجہ سے شہرت تھی اس کی کہ یہاں دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں
منافرت ہے، اور یہاں ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ تضادات ہوتے ہیں، مگر ادب مکالمے کی روایت کو بڑھاتا ہے. چنانچہ آپ اگر دور دور بیٹھیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے کہ آرٹس کونسل اردو انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہ، اس میں انہوں نے پاکستان کی تمام زبانوں کے بڑے ادیبوں کو بلایا، ان کو لائف اچیومنٹ ایوارڈز ویسے ہی دیے جیسے اردو والوں کو مثلا دیے جاتے ہیں. ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو نمائندگی ہے وہ یکساں طور پر ہے. ظاہر ہے کہ ہماری جو دوسری زبانیں ہیں، میں تو ان کو مادری زبان کہہ کر ان کو کوئی رعایتی نمبر نہیں دینا چاہتا ہوں. مادری زبان بھی ہے اور ہماری قومی زبان بھی ہے. سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، سرائکی ہو، 76 زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں. ان کا احترام، جو آدمی اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے وہ کسی دوسرے کی مادری زبان کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روایت کو باقی رکھا جائے، منافرت کو کم کیا جائے. اور یہ جو کانفرنس ہے اس میں میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان، میں وفاق میں بہت دیر سے رہ رہا ہوں، مجھے 30 برس اسلام آباد میں مختلف اداروں میں کام کرتے ہوئے ہو گئے، لیکن ایسے اجتماعات جہاں اس سطح کی رواداری اور فراخ دلی اور وسعت نظر دیکھنے میں آتی ہے، مجھے تو نظر نہیں آتے. یہ مبارکباد کا موقع ہے. اب جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر کانفرنس دوسری کانفرنس سے مختلف ہوتی ہے. اس میں کچھ اضافے ہوتے ہیں، کچھ اس میں سیشنز بڑھ جاتے ہیں، اس میں روایت جو ہے وہ اور زیادہ مستحکم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کے پس منظر میں، دیکھیے پاکستان ہماری ترجیح اول ہے، اور اس کے بعد ہمارا سندھ ہے، ہمارا کراچی ہے. یہ سب اس کا تصادم نہیں ہے آپس میں کوئی. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں سندھی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ میں کراچی اردو بولنے والا آدمی ہوں تو میرا کوئی تصادم نہیں ہے کسی دوسری زبان بولنے والے سے. تو ایسے میں اس طرح کا پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اتنی کشادہ دلی سے اتنی، دیکھیے سب جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، کتابوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، ادب ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ جب تشریف لاتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان شریک ہوتے ہیں، یہ سب کتابوں اور تھیلے بھر بھر کے کتابوں کے لے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے کہ بک شاپس میں شاید کوئی نہ جاتا ہو، آن لائن کون کتابیں آرڈر کرتا ہے؟ بہت کم فیصد ہوگی جو کتابیں آن لائن خریدتے ہوں گے. زیادہ تر جو لوگ ہمارے میلوں میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر اب میں دیکھتا ہوں کہ آج تربت میں میلہ کتابوں کا ہو رہا ہے، آج گوادر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی سکھر میں تقریب ہو رہی ہے، کوئی ملتان میں، فیصل آباد میں، لاہور اور کراچی میں تقریبات ہوتی رہتی تھی. مگر اب ہر شہر میں نہیں، ہر ادارے میں اس طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں. تو یہ آرٹس کونسل کا وہ ایفیکٹ ہے، وہ تاثر ہے، وہ اس کا کنٹریبیوشن ٹو دی نیشنل کلچرل ایرینا، اور جو نیشنل کلچرل ٹریڈیشنز ہے اس کے استحکام میں، یعنی ہے تو یہ کراچی آرٹس کونسل، مگر قومی سطح پر بھی اس نے بہت مثبت کام کیا ہے اور اس کی داد دینی چاہیے. اور ہمارے یہاں جو طریقہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا اور اپنے کام کرنے والوں کا اعتراف نہیں کرتے، یہ شاید اس پہ توجہ دینی چاہیے. شاہ صاحب اور ان کی ٹیم قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے سمجھیے اتنے تسلسل سے اتنی بڑی ایسی روایت قائم کی ہے جو دوسرے ملکوں میں، جہاں بہت مفاد، جہاں بہت پیسہ ہے، جہاں بہت سہولتیں ہیں، جہاں کے ماحول خوشگوار ہیں، جہاں اتنے تضادات نہیں ہیں، انہوں نے وہاں ایک روایت کو قائم کیا ہے، اس کو مستحکم کیا ہے اور اس کو زندہ رکھا ہے. یہ بڑی بات ہے اور اس پہ مبارکباد دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایک دو باتیں بس کر لوں، پھر فاروقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے.
ایک تو یہ کہ یہ جتنے اعتراضات ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پہلی بار کانفرنس کی اوپننگ بھی وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ہو رہی ہے. 10,000 سے زیادہ 18 سے 34 سال کی عمر کے بچے اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں اپنے ٹیلی فون نمبر, شناختی کارڈ, ای میل ایڈریس کے ساتھ. ہمارے ممبرز اس کے علاوہ ہیں, پورا میڈیا اس کے علاوہ ہے. تو دن کے سیشن آرٹس کاؤنسل میں ہوں گے. 5 بجے آن ورڈ جتنی ایکٹیویٹی ہے وہ وائی ایم سی اے میں جائے گی. ہمارے اخراجات بھی بڑھیں گے, میری ٹیم کی بہت محنت بڑھے گی, ہمیں مشکل تو پیش آئے گی, لیکن اس کو اگر پھیلانا ہے ہمیں تو ادھر فیضی رحمین, پیچھے بنس گارڈن, یہ تو ہے ہی کوچہ علم و ثقافت, پیچھے این ای ڈی اور ایس ایم سندھ مسلم لاء کالج اور کامرس کالج. تو یہ یہاں سے یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ اس کی تو بنیاد ہی یہی تھی. تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 5 بجے جو افتتاح ہے یہ وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ہوگا, اور ہمارے ہزاروں بچے اپنی تہذیب اور ثقافت سے محبت کریں گے. جس کو رقص کرنے کا دل چاہے گا وہ رقص کرے گا, جس کو شعر سننے کو دل چاہے گا وہ شعر سنے گا. ختم کرنے سے پہلے افتخار بھائی اس کو نہیں کھولیے, آپ 2-3 شعر ایک کچھ سنائیں گے, یہ تو کمال ہے اس وقت. دیکھیے یہ یعنی یہاں نورالہدیٰ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ خود شاعرہ بھی ہیں اور ڈرامہ نگار بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں. میں آپ کی اجازت پہ یہ کوئی میں ایک شعر آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ, خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ, خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ, ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, تو اپنے بس. سب بڑی مہربانی آپ کی, بہت کرم, آپ نے توجہ سے عزت افزائی. آپ بتائیں نا, اس کے بغیر ہماری روکھی سوکھی باتوں میں وہ چاشنی ہو سکتی تھی. بہت شکریہ افتخار بھائی. اعجاز بھائی آپ. جی جی, آپ نے دیکھا کہ یہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے, اور اس میں لوگوں کی تعداد جس طرح سے بڑھ رہی تھی, تو ہم لوگ وہاں ہوتا تھا ہال کے اندر اور باقی اسکرین پر لوگ باہر بیٹھتے تھے. مگر اب وہ جگہ اتنی تنگ پڑ گئی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں شفٹ کرنا پڑا. اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگوں کا شوق کتنا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کا, اس کے انوگریشن سیکشن کو اٹینڈ کرنے کا, اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اس میں خیر دو رائے نہیں کہ احمد شاہ صاحب کی جو محنت ہے وہ کاوش ہے, اس کو ایک حقیقت ہے. یہ 17ویں کانفرنس, بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں 1-2 سیشن, 4-5 سیشن کا, یا تو 60 سیشنز ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. 50-60 سیشنز کو, 64 سیشنز کو جمع کرنا ایک کانفرنس میں, خواب تو دیکھا جا سکتا ہے, مگر مجھے اتنی بڑی اس اسکیل کی کانفرنس دنیا میں کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا ہے میڈیا کا, اس کو تو کوئی کسی لحاظ سے بھلایا نہیں جا سکتا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہر بار کامیابی میں اپنا حصہ بانٹتے ہیں, تو اس سال بھی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سر پچھلی پریس کانفرنس میں سرسری سے ذکر کیا تھا انڈین ویزوں کے حوالے سے, ہاں, تو یہ مجھے بتایا کہ کتنوں کو مدعو کیا گیا تھا اور کتنے ریجیکٹ ہوئے, تھوڑا سا بتائیے گا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کراچی کی تاریخی عمارتوں کی بات کی. ہمارا دیکھیں کیپری سنگل ڈیجیٹل اسکرین سنیما تھا کراچی کا, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو کیا آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ہے آگے اس تباہی کو روکنے کے لیے کہا جائے گا کچھ, تاکہ جی ویزوں پر افتخار بھائی کے اثرات مجھ پہ آ گئے. ویزوں پہ ایک شعر سنا رہے تھے ہوں آپ کو. بات انہونی جو تھی اب بھی وہ انہونی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہندوستان میں
مودی سرکار جو ہے وہ نفرت اور دہشت گردی کی بنیاد پہ قائم ہے، تو ہی از ایجنٹ، وہ ایجنٹ ہے نفرتوں کا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ووٹ. سو آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ کی ٹیم نہیں آ رہی، والی بال کو ویزا نہیں لگ رہا، اور ہم تو گلزار کے دوست ہیں جو کہتا ہے کہ سرحدوں کو ویزا نہیں لگتا ہے، اور مہدی حسن کی آواز دونوں طرف جاتی ہے، اس کی نظم ہے، وہ ہے ہمارا ساتھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریاست کے طور پہ ہم اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہیں. ہم کوئی ہندوستان کا صوبہ نہیں ہے، اور ہماری بھی ایک ڈگنیٹی ہے، پرائیڈ ہے. ہم نے بلایا ہوا اور وہ آ رہے ہیں، لیکن شافق کدوائی صاحب ہیں اور ہمارے کئی ادیب ہیں، فرحت احساس کو بلایا تھا، ہمارے منظر بھوپالی صاحب کو بلایا تھا، ہمارے خوشبیر سنگھ شاد کو بلایا ہوا ہے. اگر مسلسل آپ اس طرح کی پالیسی رکھیں گے، ہم نے بات کی ہے، ہم نے اس ملک کے صاحب اختیار لوگوں سے بات کی ہے، اور اچانک 2 مہینے پہلے یہ امید بنی تھی کہ سینما بھی کھل جائیں گے دونوں طرف کے. ارے بھائی یہاں ہم 50 سال تک ہندوستانی فلمیں دکھاتے رہے، ان سے ہضم نہیں ہوئی کہ ہماری ماہرہ اور فواد کی مولا جٹی دکھا دیتے یا مصطفیٰ قریشی اور سلطان کی دکھا دیتے. سو میرے خیال میں ہندوستان میں میجورٹی میں لوگ سیولائزڈ ہیں، وہ ایک دوسرے ملکوں کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ یہ جو نفرت کے سفیر ہیں، انہی کے خلاف ہندوستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. اور پاکستان، آپ کو یاد ہے جب جاوید اختر صاحب نے ایک بہت بدتمیزی کی باتیں کی تھی پاکستان کے بارے میں، تو میرے ایک طرف حسینہ معین بیٹھی تھیں، طلعت حسین بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ شاہ بیٹھی تھیں. ہم نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس کا جواب دلی آرٹس کونسل نے ہماری تائید میں دیا تھا. سو ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی سروائیول، اس کے عوام کی بہتری اس میں ہے کہ ثقافتی رشتے، آپس میں تعلقات کے رشتے، تجارتی رشتے قائم رہیں، لیکن اس بنیاد پہ تو نہیں کہ آپ مسلسل قتل کرتے جائیں. آپ ہمارا جو یہاں ایز اے پاکستان کی ایک اینٹیٹی ہے، اس کو مسمار کر کے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پہ تو نہیں ہوگا. تو اس پہ میں صبر کر لوں گا، اور میں 40 فٹ کی اسکرین پہ اپنے ہندوستانی دوستوں کو، جاوید صدیقی صاحب کا بھی سیشن ہو رہا ہے، اتنے بڑے ادیب ہیں، اور لوگ مشاعرے میں بھی بیٹھے ہوں گے، تو یہ ہمارے دلوں کو نہیں روک سکتے ایک دوسرے سے دور. لیکن اس میں سارا قصور جو ہے یہ ہندوستانی حکومت کا ہے.